ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. طہارت کا چیپٹر انتہائی اہم اور بڑا وسیع چیپٹر ہے. میں نے اس باب میں سے چند وہ مسائل بیان کیے ہیں جن میں عقل کو، رائے کو، قیاس کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے. بڑے آسان طریقے سے صحیح موقف کو آپ کے سامنے رکھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل اسی طرز پہ، اسی طریق سے باب الصلاۃ کو ہم شروع کرتے ہیں اور نماز کے اندر بھی ان مسائل کو رکھیں گے جن میں اسی عقل کو یا رائے اور قیاس کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کے ساتھ خام خواہ اختلاف کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس ترتیب کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوست اپنے موقع پر نظر ثانی کریں، اپنے عمل کی، عقیدے کی اصلاح کریں اور حق بات کو سمجھیں اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے عملی شکل دیں. نماز کے چیپٹر میں پہلا نقطہ جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ صف بندی کا ہے. دین اسلام میں نماز کے باب میں صف بندی کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے حدیث میں 3 مختلف الفاظ آئے ہیں. ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صف بندی کی کیا اہمیت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. صفوں کو برابر کرو، سیدھا کرو، درست کرو، کیونکہ یہ اقامت الصلاۃ میں سے ہے. اب یہاں حدیث میں اقامت الصلاۃ کا لفظ ہے. صف بندی کو، صف کی درستگی کو، درستگی کس چیز کا نام ہے، صف بندی کس کو کہتے ہیں، برابر کھڑے ہو جانے کا، مل جانے کا کیا نام ہے، میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے لیے اقامت الصلاۃ کا لفظ ہے. یہ اقامت الصلاۃ ہے. نماز کی اقامت کا اہم ترین اور پہلا نقطہ صف بندی ہے. اور ایک حدیث میں من تمام الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ نماز کی تکمیل کے لیے بھی اہم ترین اور پہلا نقطہ صف بندی ہے، ورنہ نماز ناقص ہے. صف بندی نہیں ہے شریعت کے مطابق تو پھر نماز مکمل نہیں. اس لیے کہ فرمایا کہ من تمام الصلاۃ ہے،
نماز کے تمام تکمیل مکمل کرنے میں مرکزی نقطہ، پہلا نقطہ اقامت، صف کا سیدھا کرنا ہے۔ یہاں تمام الصلاۃ کا لفظ ہے، اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حسن الصلاۃ ہے، نماز کا حسن بھی اسی میں ہے، نماز کا حسن بھی یہی ہے کہ سب بندی کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ سب بندی کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔ سب بندی میں ایک نمازی کو دوسرے نمازی کے ساتھ 4 چیزیں ملانی ہوں گی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب سب بندی کی جائے تو مسلمان آپس میں 4 چیزوں کو ایک دوسرے نمازی کے ساتھ جوڑ دیں، ملا دیں۔ نمبر 1، کندھے کو، ایک آدمی، ایک نمازی اپنے کندھے کو دوسرے نمازی کے کندھے کے ساتھ ملا لے۔ یہی حکم جہاں مردوں کے لیے ہے، یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک مسلمان بہن حالت نماز میں اپنے کندھا اپنی بہن کے کندھے کے ساتھ ملا دیں۔ دوسری چیز کس کو ملانی ہے؟ ایک نمازی کو چاہیے اپنے بازو کو دوسرے نمازی کے بازو کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایک نمازی کو چاہیے اپنے گھٹنے کو دوسرے نمازی کے گھٹنے کے ساتھ لگا لے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، ایک نمازی کو چاہیے اپنے ٹخنے کو، یا بعض روایات کے مطابق اپنی ایڑی کو، اپنے پاؤں کو دوسرے نمازی کے پاؤں کے ساتھ یا گھٹنے کے ساتھ جوڑ دے۔ ان 4 چیزوں کو ملا دینے کا نام سب بندی ہے۔ ان چاروں میں سے کسی چیز کے درمیان کوئی گیپ یا فاصلہ یا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے سب بندی۔ یہ جو میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کی وضاحت پڑھنی ہے، ابو داؤد اٹھا کر آپ پڑھ لیں۔ یہ ہے سب بندی جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بعض صحابہ غم کی حالت میں مدینہ کو مستقل بنیادوں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ان کی ہمت نہیں تھی، صبر کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ان صحابہ میں سے ایک سیدنا انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مستقل بنیادوں پر مدینہ کو چھوڑ کر بصرہ چلے گئے تھے۔ پھر بعد میں ان کا آنا جانا رہا، لیکن مستقل بصیرہ انہوں نے بصرہ میں بنا لی۔ ایک مرتبہ وہ آئے مدینے میں، جیسا کہ حافظ صاحب نے فتح الباری میں لکھا ہے، آئے، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، اس کے بعد مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگ گئے۔ جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی گئی، انہوں نے کہا یہاں مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم ترین نشانی نماز تھی، لیکن اس اہم ترین نشانی کو بھی تم لوگوں نے ضائع کر دی ہے۔ لوگوں نے کہا انس، نماز یقیناً نبی علیہ السلام کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس کو کہاں چھوڑا گیا؟
پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ رأیت احدنا، میں در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رأیت احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ میں نے نبی علیہ السلام کا دور دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو ایک نمازی دوسرے نمازی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیتا تھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ اس پاؤں ملانے سے اتنا نفرت ہے کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ شریر خچر کی طرح اپنے پاؤں کو الگ کر رہا تھا۔ اس دور میں کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے تقریباً ہجرت کی پہلی پوری صدی پائی ہے۔ تابعین کا عروج تھا، تابعین کا عروج تھا۔ گوار قسم کے لوگ، بہت سارے لوگ، تربیت کی کمی کی بنیاد پر بہت ساری خامیاں شروع ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک خامی جس کی طرف اشارہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اب پاؤں سے پاؤں ملانے کو اتنا نفرت سے دیکھا جاتا ہے کہ خچر، شریر خچر کی طرح لوگ اپنے پاؤں کو اپنے بھائی کے پاؤں سے الگ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام میں اس کی کیا برکات ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من وصل صفا وصلہ اللہ، من وصل صفا وصلہ اللہ۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اے اللہ میری امت کے جو لوگ آپس میں جڑیں گے، صفوں کو درست کریں گے اور جوڑ دیں گے، ملا دیں گے، وصلہ اللہ، اے اللہ میری دعا ہے تو بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو شخص صف کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ توڑتا ہے، توڑتا ہے۔ جوڑنا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح جوڑنا ہے، توڑنا بھی آپ کو بتا دیا کس طرح توڑنا ہے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اے اللہ جو صف کو توڑتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک نقطہ عرض کر دوں کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے سے آدمی کو لے کر پیچھے لے آنا یہ بھی توڑنا ہے۔ یہ توڑنا نہیں ہے، توڑنا وہ ہے جو میں نے پوری آپ کو حدیث بتا دی۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لینا یہ جوڑنا ہے، پاؤں کو الگ کر لینا یہ توڑنا ہے۔ یہ اسی حدیث میں واضح طور پر ثابت ہے۔ آگے سے کسی کو پیچھے لے لینا اگر یہ توڑنا ہوتا تو کم از کم جو صف بندی ہوتی ہے وہ دو آدمیوں سے ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، دو آدمی مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب تیسرا آدمی آتا ہے تو وہ آگے سے اس ساتھی کو لے لیتا ہے۔ یہ توڑا ہے، یہ توڑنا نہیں ہے، یہ توڑنا نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں کہتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابو داؤد میں آتا ہے، غالباً نسائی میں بھی آتا ہے، آگے جماعت ہو چکی تھی، اگلی صف میں امام کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جس میں علم کی کمی تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس آگے والی صف میں سے اس نوجوان کو پیچھے کر لیا۔ یہ کوئی توڑنا نہیں ہے، اس کو پیچھے کھڑا کر دیا اور خود آگے چلے گئے، خود آگے چلے گئے۔ نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے دیکھا تو وہ نوجوان انتہائی غصے میں تھا، غصے میں تھا کہ اس بابے نے میرے ساتھ کیا کیا، میں پہلے آیا تھا، امام کے پیچھے کھڑا تھا، اب مجھے اس صف سے نکال کر پیچھے کر دیا، خود آگے چلے گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا، اللہ تیرے پر رحم فرمائے، اللہ تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے، میں نے جو عمل کیا ہے
اسی چیز کی تعلیم ہمیں محمد الرسول اللہ نے دی کہ امام کے پیچھے اہل علم کھڑا ہو، اس کو صحیح معنی رہنمائی کر سکے غلطی پر۔ تو یہ آگے پیچھے کرنا، اس کو توڑنا نہیں کہتے۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے، توڑنا یہ ہے کہ سب بندی نہ کریں، جس کی میں نے آپ کو بتا دی اور اس کی اہمیت بتا دی، اس کی برکات بتا دی کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ اور جو بندہ صف کو جوڑتا نہیں ہے، توڑتا ہے، اس کے لیے وعید بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اقیموا صفوفکم، لوگو اپنی صفوں کو درست کر لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لَتُقِیمَنَّ صُفُوفَکُم، تمہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہوگا، بہنوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا لَتُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اگر تم نے سب بندی نہ کی، آپس میں مل کر کھڑے نہ ہوئے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملایا، کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملایا، اگر آپ جڑ نہ گئے تو سن لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان نفرتیں ڈال دے گا۔ نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، دین کے کام کرو گے، لیکن تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے بغض ہوگا، نفرت، کینہ۔ آج امت اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتی، آج امت نے اس سنت کو اہمیت نہیں دی ہوئی، جس کا رزلٹ یہ ہے آج امت آپس میں اس قدر نفرتیں کرتی ہے۔ جو نفرت ایک مسلمان کی یہودی کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک عیسائی کے ساتھ، ایک ہندو کے ساتھ جو نفرت ہونی چاہیے تھی، آج وہی نفرت مسلمانوں کی آپس میں ہے۔ نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی سینت کو اپنانے میں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ان حضرات پر، انتہائی دکھ ہوتا ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے صف بندی یہ ہے کہ ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے پاؤں کے درمیان 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے۔ یہ جو عقیدہ ہے باقاعدہ کتابیں بھر دی، بھرمار کر دی، عملاً بھی یہی دیکھتے ہیں، عملاً بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں بالکل نہ ملے، درمیان میں 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے، یہ جو 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اس کا ذکر ہم نے تو آپ کو بتا دیا، پاؤں کا پاؤں ملانا، کندھے کا کندھے کے ساتھ جوڑ دینا، یہ تو حدیث میں آ گیا، بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ہم نے ہر حدیث کا حوالہ آپ کو دے دیا۔ اللہ کے لیے ایک حدیث تو بتاؤ کہ درمیان میں 4 انگلیوں کا گیپ جو ہے یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کون سی حدیث کتاب ہے؟ اس کی برکت کیا ہے؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، اس کا فائدہ بتا دیا، نہ ملانے کا نقصان بتا دیا۔ فائدہ بتا دیا حدیث سے، نقصان بتا دیا حدیث سے۔ آپ 4 انگلیوں کا فاصلہ جو بتاتے ہیں یہ کہاں ہے بتائیں، اس کا فائدہ کیا ہے، برکت کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہ ہر مسئلے میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا، ایک عجیب ایک ذہن ہے، ایک لفظ ہے جس کو غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے کشف۔ کشف، جب کسی مسئلے میں ان کو قرآن کی آیت نہیں ملے گی، حدیث نہیں ملے گی، تو فٹ کہہ دیں گے یہ ہماری اس شخصیت کو کشف ہوا ہے، کشف ہوا ہے۔ کشف کے ذریعے یہ طریقہ بتایا گیا۔ اگرچہ اس مسئلے میں مجھے لفظ کشف ان کی طرف سے نہیں ملا، لیکن باقی بے انتہا مسائل ہیں۔ کشف، کشف کیا کشف کے ذریعے قرآن و حدیث کی مخالفت کی باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو؟
کہ کش ہو، ہر مسئلے میں کش ہو۔ مولانا انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑی ان کی علمی شخصیت تھی، جنہوں نے صحیح بخاری کی عربی میں شرح لکھی ہے فیض الباری کے نام پر۔ جب حدیث سامنے آ گئی، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وطر 3 پڑھے، لیکن کس طرح پڑھے؟ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ وطر 3 پڑھے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، پھر 1 پڑھا، یعنی 2 سلام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے وطر پڑھے۔ ثابت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں لگا رہا کتابیں ٹٹول کے تھک گیا، کہیں مجھے اس حدیث کا جواب مل جائے۔ اور حدیث پر عمل کیا جاتا ہے بھائیو، اس کا جواب تلاش نہیں کیا جاتا، حدیث کا جواب نہیں۔ کہتے ہیں 10 سال کے بعد مجھے کشف کے ذریعے جواب مل گیا۔ کس کے ذریعے؟ بس ایک لفظ کشف کے ذریعے جواب مل گیا کہ سید عائشہ کو مغالطہ لگا۔ 2 رکعتوں کے بعد جو نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تھا وہ وطر کی 2 رکعتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ صبح کی 2 رکعتیں تھیں، کشف کے ذریعے۔ ابھی مجھے بچے مولانا الیاس گھمن کا ایک کلپ سنا رہے تھے، جس میں وہ کہتے ہیں جی ہاں یہ میرے پاس سوال آیا ہے کہ یہ جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ مسجد کا امام وہ ہو سکتا ہے جس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہو، تو کہتے ہیں جی ہاں یہ بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ کس طرح درست ہے؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو تھے نا رحمہ اللہ، وہ صاحب کشف تھے، تو ان کو کشف ہوا ہر مسئلے میں۔ جب کوئی مسئلہ حدیث سے نہیں ملے گا نا، ان کو کشف ہوا۔ کس کو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کشف ہوا، اور کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کو بتایا کہ اس امت میں ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اور وہ فتنہ کا نام غیر مقلد ہوگا۔ غیر مقلدین کا ایک فتنہ کھڑا ہوگا، اور وہ لوگوں کو اپنی خوبصورت عورتوں کے ذریعے آپ کی امت کے علماء کو گمراہ کریں گے۔ لہٰذا تو شرط لگا دے کہ عالم امام مسجد وہ ہو جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ جب اس کی بیوی خوبصورت ہوگی وہ کسی اور کی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، جب نہیں اٹھائے گا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ کشف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشف کے ذریعے شریعت کی مخالفت کی جا رہی، عقیدہ لے رہے ہیں کشف سے، عمل لے رہے ہیں کشف سے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو۔ خلاصہ یہ ہے، مجھے کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ درمیان کا گیپ ہو، نہ یہ عمل صحیح ہے بلکہ اس کے لیے وعید ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جڑ جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، کندھے کے ساتھ کندھا، بازو کے ساتھ بازو، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، مل جاؤ گے اللہ تمہیں ملا دے گا، نہیں ملو گے اللہ تمہارے درمیان نفرتیں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی سیرت کے ایک ایک نقطے پر کما حق ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔